بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انفو ٹی وی 1 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خلیفہ دوم حضرت عمر کے دور میں جب اسلامی افواج نے بیت المقدس کے دروازے پر دستک دی تو عیسائی راہبوں نے یہ کہہ کر جنگ سے ہاتھ روک لیا کہ اگر مسلمانوں کے خلیفہ خود تشریف لائیں تو ہم اس مقدس شہر کی چابی نہ صرف ان کے حوالے کر دیں گے بلکہ ان سے اپنے جان و مال کی حفاظت کی درخواست بھی کریں گے۔ یہی حضرت عمر بھی چاہتے تھے کہ بغیر کسی خون خرابے کے یہ مقدس شہر فتح ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے صحابہ کرام سے طویل مشاورت کی گئی اور آپ نے غلام کے ساتھ اس سفر کا آغاز کیا، اور راستے بھر غلام اور آقا اونٹ پر باری باری سواری کرتے، لیکن جب دو آدمیوں کا ایک قافلہ شہر کے قریب پہنچا تو اتفاق کی بات ہے اونٹ پر سواری کی باری غلام کی تھی اور حضرت عمر اس کی باگ پکڑے آگے آگے چل رہے تھے۔ غلام نے اس پر بہت منت سماجت کی اور کئی بار سواری سے اترنے کی کوشش کی اور ساتھ میں کہنے لگا کہ میرے آقا اب شہر نزدیک ہے اور مجھ سے گستاخی مزید نہیں ہو سکتی۔ بیت المقدس کے لوگ آپ کو اس حال میں دیکھ کر کیا سوچیں گے؟ عیسائی پادریوں نے دور سے یہ حال دیکھ کر کہہ دیا کہ وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا جس کا احوال ہماری مقدس کتابوں میں موجود ہے۔ باقی نشانیوں کا بغور جائزہ لینے کے بعد جب پادریوں نے کہا کہ نہیں، یہ آپ نہیں ہو سکتے، جس پر آپ نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لباس پر 17 پیوند ہونے چاہیے جبکہ آپ کے لباس پر 16 ہیں، جس پر آپ نے اپنی بازو اونچی کی اور بغل کے نیچے بھی ایک پیوند موجود تھا، اور یوں نشانیاں پوری ہونے کے بعد انہوں نے اس شہر کی چابی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ یاد رہے کہ یہ عظیم شہر جس کی پہلے بھی کئی مرتبہ بے حرمتی کی جا چکی تھی، اب کی بار خون کا ایک بھی قطرہ بہائے بغیر مسلمانوں کے ہاتھوں اس کی فتح ہوئی، اور 500 سال تک یہ شہر مسلمانوں کے پاس رہا۔ لیکن 11ویں صدی کے اواخر میں جب ترک سلجوکیوں کی حکومتی گرفت کمزور ہوئی تو مسلمانوں کی آپسی چپکلش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صلیبیوں نے ایک بار پھر اس شہر پر قبضہ کرنے کی ٹھان لی، اور عیسائی پادریوں نے اس نام نہاد مقدس جنگ کے لیے عوام کے دلوں میں نفرت کی آگ بھر دی۔ مسیحی دنیا اس سلسلے میں پہلا کریڈٹ پوپ پیٹر کو دیتی ہے، جس نے اپنے انداز و بیاں کا جادو چلاتے ہوئے عیسائی دنیا کو مشتعل کر دیا۔ صلیبیوں کا یہ لاتعداد مگر غیر منظم لشکر جب بیت المقدس کی طرف روانہ ہوا تو آس پاس کی عیسائی بستیاں بھی ان کے شر سے محفوظ نہ رہ سکیں، اور انہوں نے عیسائی عورتوں کے ساتھ بھی کھل کر دست درازی کی اور مزاحمت پر لوگوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ پادری اس لیے چپ رہے کہ وہ پہلے ہی اس جنگ کو مقدس جنگ کا نام دے چکے تھے اور اس مقصد کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرنا جائز سمجھتے تھے۔ لیکن شراب و کباب کے نشے میں دھت جب یہ صلیبی مسلمان علاقوں میں داخل ہوئے تو انہیں اندھا دھند مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ پہلی شکست تھی جو صلیبیوں کے ہاتھوں میں آئی۔ لیکن اس شکست نے ان کے جنون میں مزید اضافہ کر دیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد صلیبیوں کا دوسرا لشکر ایک جرمن جرنیل کی قیادت میں روانہ ہوا، لیکن ان کی اخلاقی حواس باختگی کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے کمانڈر کے احکام کو بھی پیروں تلے رون دیا کرتے تھے اور زیادہ سے زیادہ وقت شراب نوشی اور دست درازی میں صرف کیا کرتے تھے۔ اپنی اسی بد اخلاقی اور درندگی کی وجہ سے جب یہ لشکر ہنگری میں داخل ہوا تو اپنے ہی ہم مذہبوں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہوا۔ اس کے بعد تیسرے صلیبی لشکر میں اٹلی، برطانیہ اور یورپ کے دیگر علاقوں کے عیسائی بھی شامل ہوئے۔ ایک دفعہ پھر یہ لشکر آنکھوں میں فتح کا خواب سجائے آگے بڑھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس لشکر نے ایک بار پھر درندگی کی اعلیٰ مثال قائم کی اور ماضی کی شکستوں سے کوئی سبق حاصل نہ کیا۔ جب یہ لشکر ہنگری کی حدود میں بدمستی کرتا رہا تو ایک بار پھر اہل ہنگری نے ان کو شکست فاش دی۔ اب چوتھی بار صلیبی لشکر میں یورپ کے تمام علاقوں سے عیسائی شامل ہوئے، اور اب کی بار قیادت ایک معروف فرانسیسی جرنیل فیرے کر رہا تھا۔ اب کی بار اس لشکر نے سلجوکیوں کے شہر کونیا کا محاصرہ کر لیا، اور اس کو فتح کرنے کے بعد اس لشکر نے مسلمان شہریوں پر ظلم و ستم کے نئے باب رقم کیے، اور اس کے بعد اس لشکر نے انطاکیہ کو بھی فتح کر لیا،
اور وہاں پر صلیبیوں نے تمام مسلمانوں کو بلا تفریق و جنس شدید تشدد کا نشانہ بنایا، بلکہ 1 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو تحت ایک بھی کیا۔ اس کے بعد یہ ظالم لشکر شام کے مشہور شہر حمص کی طرف بڑھا، اور اس شہر نے بھی قیامت خیز ظلم کا سامنا کیا اور معصوم لوگ خوف و ہراس میں مبتلا رہے۔ حمص کو تخت و تاراج کرنے کے بعد جب یہ لشکر اپنے اصل ہدف یعنی بیت المقدس کی طرف بڑھا تو اس وقت وہاں پر فاطمیوں کی حکومت تھی، جو خود مسلمانوں کے خلاف یہودیوں اور عیسائیوں سے ساز باز کرتے رہے۔ مسلمانوں کا جذبہ جہاد شل ہو چکا تھا اور اس عظیم شہر کے حفاظتی انتظامات بھی نہ ہونے کے برابر تھے، مگر اس کے باوجود والی شہر جس میں غیرت و حمیت کی ابھی چند بوندیں باقی تھی، اس نے صلیبیوں کے اس ٹڈی دل لشکر کو شہر سے باہر 14 دن تک روکے رکھا اور بہادری کی عظیم الشان مثال قائم کی۔ مگر فاطمیوں کا رویہ مسلسل مایوس کن رہا، اور یہاں تک کہ صرف سلجوکیوں کے ساتھ صلیبی بادشاہوں کو تحائف دے کر اپنی حدود سے گزارا کیا، اور اس ناسازگار موسم میں بیت المقدس صلیبیوں کے لیے ایک آسان تر نوالا ثابت ہوا۔ مسلمانوں کا یہ قبلہ اول اوباش صلیبیوں کے گھوڑوں تلے روندا جا رہا تھا اور سارے شہر میں خون کی ہولی کھیلی گئی۔ یورپی مورخ ارنول اس موقع پر لکھتا ہے کہ ان صلیبیوں نے مسلمانوں کا اس قدر خون بہایا کہ ان کے گھوڑوں کے ٹخنے تک خون میں نہائے رہے اور سارے شہر میں خوف و ہراس کا عالم رہا۔ ناظرین، یہ جولائی 1099 کا سیاہ ترین دن تھا جب قبلہ اول کا حسین چہرہ مسلمانوں کی بے رخی کی بدولت بے آبرو ہو رہا تھا۔ مسلمان عورتوں اور بچوں کی چیخیں سفاک صلیبیوں کے بدمست کہکو تلے دب کر رہ گئی تھیں۔ فتح کے نشے میں بدمست صلیبیوں کو نہ تو اس موقع پر حضرت عمر فاروق کا حسن سلوک اور ان سے کیا گیا معاہدہ یاد آیا، اور نہ ہی انہوں نے حضرت عیسیٰ کی اس جائے پیدائش کا ہی کچھ خیال رکھا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد مفتوحہ علاقوں کی مختلف عیسائی ریاستوں میں تقسیم کے بعد فرانسیسی جرنیل فیرے کو اس علاقے کی قیادت سونپ دی گئی، اور یوں نام کی یہ مسلمان فاطمی ریاست بھی اپنے انجام کو پہنچ گئی اور مسلم ریاست کے ایک اور باپ کا خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کریں اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔